ایک بڑی اہم بات تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کوئی ایک قربانی نہیں کی، دنیا میں ایسی مثال قائم کی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 100 اونٹ ذبح کیے آپ نے۔ کوئی ہے مائی کا لال لائے کوئی اربوں پتی آدمی، کوئی ایسا لاؤ زمانے میں جو اربوں پتی ہو، ملوں کا مالک ہو، اور پھر وہ 100 اونٹ آج کے دور میں ذبح کرے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب سستا دور تھا۔ ہم آج سے 40 سال پہلے چلے جائیں تو بہت سستا دور تھا، اور آج سے 1400 سال پہلے کتنا سستا ہوگا۔ اس دور میں اللہ کے پاک پیغمبر 100 اونٹ ذبح کر رہے ہیں، اور 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ ہم تو اپنے جانور بھی اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتے، یہ حالت ہے ہماری۔ ایک بکری بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل بہت کمزور ہے، خون نکلتا ہوا ہم دیکھ نہیں سکیں گے۔ حضرت اماں عائشہ اپنا بکرا خود ذبح کرتی ہیں، عورت ہیں اور اپنی قربانی خود ذبح کر رہی ہیں، اور ہم قربانیوں کو ذبح کرانے کے لیے یا کسائی آتے ہیں بیچارے، یا مولوی صاحب آتے ہیں، وہ ذبح کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 اونٹ ذبح کیے اپنے ہاتھ سے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، 37 اونٹ حضرت علی نے ذبح کیے۔ یہ 100 اونٹ حضرت علی ہی یمن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لے کر آئے۔ یمن سے کیوں آئے تھے اونٹ؟ کیونکہ اس زمانہ میں یمنی اونٹ سب سے زیادہ قیمتی ہوتا تھا۔ یمن کا اونٹ یہ بڑا مشہور تھا اس زمانے میں، کہ سب سے قیمتی خوبصورت فربا اونٹ وہ یمن کا ہے۔ یمن سے اونٹ حضرت علی لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے۔ آسمان نے دیکھا، پورے جہان نے دیکھا، فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، اور آپ نے فرمایا ایک قربانی میری طرف سے، 99 قربانیاں یہ میری پوری امت کی طرف سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے کر، اس لیے ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں۔ پہلے اپنی طرف سے تو ہر حال میں ہے نا، ہر سال جو مالدار ہے، اور دوسری قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر تیسری قربانی اپنی والدہ کی، پھر چوتھی قربانی اپنے والد کی طرف سے کریں۔ ایسے قربانیاں کریں، آپ اس ترتیب سے کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ضرور رکھیں۔ اور ایک واقعہ میں لازمی سنایا کرتا ہوں، جو میرے ساتھ ہی پیش آیا۔ ایک دوست ہمارا وہ 2 بکرے لیا کرتا، 2 بکرے، اور بڑے خوبصورت، لیکن ان دونوں میں ایک بہت زیادہ خوبصورت ہوتا تھا اور زیادہ قیمتی۔ وہ کہتا تھا یہ جو زیادہ خوبصورت ہے نا، یہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے، اور یہ جو دوسرا ہے نا کچھ کمزور ہے، یہ میں نے اپنے لیے رکھا ہے، یہ میری طرف سے ہوگا، اور جو خوبصورت ہے وہ حضور کی، کیونکہ حضور خوبصورت تھے، تو میں نے یہ قیمتی بکرا حضور کے لیے چھوڑا ہے۔ تو اس لیے ایسے ہم بھی محبت کا اظہار کریں۔ ہمیں حضور یاد ہی نہیں رہتے، کسی موقع پر بھی اپنی ماں یاد ہے، اپنا باپ یاد ہے، سارا کچھ یاد ہے، حضور یاد ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو ایسے عاشق بھی دیکھے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر 5 گائے ذبح کی ہیں۔ وہاں عرب میں ہم نے 10 گائے ایک شیخ عربی نے ذبح کی، کہا کہ ایک میری ہے اور باقی 10 گائے جو ہیں یہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کی۔ یہ محبت اور عشق کی بات ہے۔ جتنا تڑپ ہوگی، جتنی محبت ہوگی، جتنا جذبہ ہوگا، اس کے ہم بھی قربانیاں کریں حضور کے نام پر، اور وہ گوشت پھر استعمال نہ کرو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو دو، دینی طالب علموں کو دو۔ یہ جو 3 سیکھنے والے طالب علم ہیں نا مدرسوں میں، یہ حضور کے مہمان ہیں، آپ نے خود فرمایا میرے مہمان، ان کے لیے چھوڑ دو گوشت، مدرسوں میں بھیجو جو حضور کی قربانی کا گوشت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کر لیتے ہیں۔